میرے پیارے ساتھیوں، جس طریقے سے ایک ماں کو اپنے بچے سے بہت پیار ہے، ایک باپ کو اپنے بچے سے بہت پیار ہے، اس سے کئی کروڑ گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ اللہ بندوں کی خطاؤں کے باوجود، بندوں کے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو دعوت دیتا ہے، اے میرے بندو آ جاؤ، حل من مستغفر فاغفر له۔ ہر رات آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے اور آواز دیتا ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں پر رونے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں پر گر گرانے والا؟ میں اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرنے کو تیار ہوں، میں اپنے بندے کو معاف کرنے کو تیار ہوں۔ چلیے آپ کی جنرل نالج میں ایک اضافہ کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم کی ایسی کون سی آیت ہے جو سب سے زیادہ رحمت کی امید دلاتی ہے؟ علماء کو شاید پتا ہوگا، آپ لوگوں سے، عوام سے میرا سوال ہے کہ قرآن کی ایسی کون سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی سب سے زیادہ امید دلاتا ہے؟ سورہ زمر کی آیت نمبر 52 ہے۔ ذرا سنیے گا اس آیت کو۔ عبداللہ ابن مسعود جیسے صحابی کہتے ہیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی یہی آیت۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے جانوں کے اوپر بہت ظلم کیا ہے، بہت اتیاچار کیا ہے، شرابیوں، زانیوں، حرام کام کرنے والوں، غلط کام کرنے والوں، اللہ کو ناراض کرنے والوں، جتنے بڑے بڑے بھی تم نے گناہ کیے، آ جاؤ۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے اللہ کے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے، پاپ کر کر کے، اللہ کو ناراض کر کر کے اپنی جانوں کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اچھا ایک بات پر آپ نے غور کیا، گناہ کرنے والا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ بھائی شراب پی رہا ہے ایک انسان، شراب سے کسی دوسرے کو تو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے، مگر اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ زنا کرنے والا اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، جھوٹ بولنے والا اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، غیبت کرنے والا اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ گناہ سے بڑا ظلم انسان اپنے نفس کے اوپر نہیں کرتا۔ جب بھی انسان کوئی گناہ کرے، وہ اپنے باپ آدم کی وہ دعا کو یاد کر لے، گناہ کر کے کوئی فائدہ ہم نہیں کرتے، 2-4 منٹ لذت مل جائے گی، تھوڑا مزہ مل جائے گا، تھوڑا موج مستی ہو جائے گی، مگر گناہ کی سزا ہم ہی کو بھگتنی پڑے گی۔ اسی لیے قرآن گناہ کو اپنی جان پر ظلم کہتا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ اللہ، کتنا کریم ہے وہ رب، کتنا کریم ہے وہ رب، کہ وہ رب گنہگاروں سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورۃ البروج، شاید آپ کو یاد بھی ہوگی، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ۔ اس میں ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ ایک زمانے میں ایمان لانے والوں کو بڑی سزا دی گئی تھی، خندق کھود کر کے جلا دیا گیا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگ میں جلا دیا گیا۔ جیسے سیریا کے اندر بھی ایسے مناظر مل رہے ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ بشار الاسد نے کتنا ظلم کیا تھا سیریا کی مظلوم عوام کے اوپر۔ اجتماعی قبریں مل رہی ہیں، ایک ایک جگہ سینکڑوں لوگوں کو اکٹھے قبر میں ڈالا گیا، اور اس ظالم نے صرف قبر میں نہیں ڈالا،
قبر میں ڈالنے کے بعد اس میں کیمیکل ڈالا تاکہ ان کی لاشیں گل کر کے مٹی میں مل جائیں، اور ان قبروں پر بلڈوزر چلایا۔ اور افسوس تو اس بات کا ہے، اتنا ظلم کرنے والا اور لاکھوں مسلمانوں کا ہتھیارہ بشار الاسد، اس کی حمایت کون کرتا تھا؟ اس کا سپورٹ کون کرتا تھا؟ اس کا سپورٹ وہ ایران کرتا تھا، جو آج بہت بڑا فلسطینیوں کا اپنے آپ کو ہمدرد کہتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے بالکل سچی بات کہی تھی، ہمارے اسلاف نے بالکل سچی بات کہی تھی، صحابہ کا دشمن، صحابہ کو گالی دینے والا، صحابہ کی گستاخی کرنے والا، یہ رافضی یہودی سے بڑا ہمارا دشمن ہے۔ ہر دور کی تاریخ رہی ہے، مسلمانوں کو یہودیوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا ان روافض نے نقصان پہنچایا ہے۔ آج سیریا سے جو خبریں آ رہی ہیں میرے بھائی، 40 سال کے بعد لوگ آج قید خانے سے نکل رہے ہیں، لوگ 40 سال کے بعد جیل سے نکل رہے ہیں۔ کوئی پوچھ رہا ہے کہ کیا صدام حسین زندہ ہے یا مر گیا؟ ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ انہوں نے نہ ٹائم دیکھا، نہ کیلنڈر دیکھا، ان کو نہ وقت کا پتا، نہ ان کو سمے کا پتا، نہ تاریخ کا پتا۔ 40 سال کے بعد لوگوں نے سورج کو دیکھا ہے، دھوپ دیکھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی دھرتی پر ہم نے وہ ظلم و ستم بھی دیکھا۔ ہر دور میں ایسے ظالم رہے ہیں، لیکن یاد رکھو، جتنا ظالم چاہے جتنا بھی ظلم کر لے، ظالم کا انجام ایک دن برا ہونے والا ہے۔ ظالم ایک دن برے گھاٹ کو پہنچنے والا ہے۔ ہر ظالم اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ ہر ظالم یاد رکھے، ظلم کی انتہا ہونی ہے، ظلم کا خاتمہ ہونا ہے، اور عدل و انصاف کے سورج کو چمکنا ہے۔ ہزاروں سال پہلے ایمان والوں کو ظالموں نے خندقوں میں ڈال دیا تھا، باقاعدہ زمین کے اندر گڈھے کھود کر کے ان کو جلا ڈالا تھا، ایمان والوں کو زندہ جلا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود۔ قسم ہے آسمان کی جس میں بڑے بڑے ستارے چمک رہے ہیں، قسم ہے اس دن کی جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے، خندق میں ڈال کر کے ایمان والوں کو مارا گیا تھا، ان کو مارنے والے ہلاک ہو جائیں گے۔ جو آگ میں ایمان والوں کو جلا رہے تھے اور کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھ رہے تھے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ایمان والوں کو وہ کس بات کی سزا دے رہے تھے؟ ان کو اسی بات کی سزا دے رہے تھے کہ ایمان والے ایک اللہ کے اوپر ایمان لائے، صرف ایمان کی سزا دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، جب آگ جلائی گئی، اس آگ میں ایک عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر کے جا رہی تھی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کا کلیجہ ایک بار کے لیے دہل گیا، ماں کے قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے دودھ پیتے بچے کو زبان دی، اور اس بچے نے اپنی ماں سے کہا، یا امی اقتحمی، اے میری ماں اس آگ میں چلی جا، اس آگ میں کود جا، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں یہ آگ کچھ نہیں ہے، اے میری ماں تو اس آگ میں چلی جا۔ غور کیجئے، اتنے بڑے ظالم تھے وہ لوگ، ایمان والوں کو زندہ جلا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ جب ان کا ذکر کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ جنہوں نے ایمان والے مردوں کو جلایا، ایمان والی عورتوں کو جلایا، ثم لم یتوبوا، اور انہوں نے توبہ نہیں کی، ان کو جہنم کا عذاب ملے گا، ان کو جلایا جائے گا جہنم کی آگ میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے، میرے ایمان والے بندوں کو جلانے کے بعد، ان کے اوپر اتنا بڑا ظلم و ستم کرنے کے بعد بھی اگر وہ توبہ کر لیتے، اگر وہ اللہ سے معافی مانگ لیتے، اگر وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیتے، اگر وہ اللہ کے سامنے رو لیتے، تو اللہ ان کو معاف کر دیتا۔ اللہ کے ولیوں کے قاتل، ایمان والوں کے قاتل،
ایمان والوں کو زندہ جلا دینے والے ظالم اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے اگر وہ توبہ کر لیتے تو ہم معاف کر دیتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اے گنہگاروں، اے اللہ کو ناراض کرنے والوں، اے گناہوں کی دلدل میں مبتلا اللہ کے بندوں، آؤ قرآن کی آیت تمہیں دعوت دے رہی ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم ایک بار اللہ سے معافی تو مانگ کے دیکھو، تم ایک بار اللہ سے توبہ تو کر کے دیکھو، ایک بار اللہ کے سامنے رو کر کے دیکھو، ایک بار اللہ کے سامنے گڑگڑا کر کے تو دیکھو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، دو آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کے اندر نہیں جا سکتی، دو آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کی آگ میں نہیں جائیں گی، عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کی راہ میں چوکیداری کر رہی ہے، اللہ کی راہ میں پہرے داری کر رہی ہے، دشمن کی فوج آنے والی ہے اور بارڈر پر کھڑی ہو کر کے وہ پہرے داری کر رہی ہے، اس آنکھ کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، اس آنکھ کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ایک وہ آنکھ بھی اللہ کے عذاب میں کبھی مبتلا نہ ہوگی جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہتا ہو، جو آنکھ اللہ کے خوف سے رویا کرتی ہو، جس آنکھ سے توبہ کے آنسو نکلتے ہو، جس آنکھ سے ندامت کے آنسو نکلتے ہو۔ مگر آج ہماری آنکھیں بھی خشک ہو گئی، یہ آنکھیں خشک ہیں مولا، انہیں رونا نہیں آتا، یہ آنکھیں خشک ہیں مولا، انہیں رونا نہیں آتا، کیونکہ آنکھوں کا تعلق دل سے ہے، جب دل کٹھور ہو جائیں گے تو آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکلیں گے۔ میرے بھائی توبہ کرو میرے بھائی، اور کون سی توبہ؟ قرآن کا 28واں پارہ اٹھاؤ، توبہ تو ہم بھی کرتے ہیں۔ رات میں تقریر سنی نماز کے اوپر، دل میں خیال آیا یار مولانا صاحب نے نماز کے اوپر تقریر کی ہے، آج تک میں نماز نہیں پڑھتا تھا، پڑھنا چاہیے، غلط کرتا تھا میں، رات میں توبہ کر لیا، صبح فجر میں پھر گول ہو گیا، فجر کی نماز پھر نہیں پڑھی۔ شرابی نے رات میں توبہ کی کہ شراب نہیں پیوں گا، صبح پھر شراب کا بوتل لے کے نکل گیا، یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ کا مذاق ہے۔ میرے پیارے ساتھی، اللہ کو کون سی توبہ پسند ہے؟ کون سی توبہ اللہ تعالیٰ کے قبول کی جائے گی اور کون سی توبہ کا کوئی مطلب ہے اللہ کے ہاں؟ دیکھو قرآن کا 28واں پارہ سورہ تحریم کے اندر اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے سچی توبہ کرو، سچی توبہ۔ سچی توبہ کس کو کہتے ہیں؟ نوٹ کر لو، سچی توبہ کے اندر 3 چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ سچی توبہ کرنا ہے تو 3 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، الاقلاع عن المعصیہ، جس گناہ سے توبہ کر رہے ہو اس گناہ کو فوراً چھوڑنا پڑے گا۔ شرابی شراب سے توبہ کرنا چاہتا ہے، شراب کو چھوڑنا پڑے گا۔ زانی زنا سے توبہ کرنا چاہتا ہے، زنا کو چھوڑنا پڑے گا۔ بے نمازی توبہ کرنا چاہتا ہے، نماز کی فوراً پابندی کرنی پڑے گی۔ جس گناہ میں انسان مبتلا ہے اس گناہ کو فوراً چھوڑنا پڑے گا، یہ توبہ کی پہلی سیڑھی ہے۔ توبہ کی دوسری سیڑھی، اب تک جتنے گناہ کیا تھا اس کے اوپر شرمندگی ہو رہی ہے، ندامت ہو رہی ہے، اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ہاں میں نے غلط کیا تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے اللہ کو ناراض کیا تھا، یہ احساس بھی دل میں ہونا چاہیے۔ اور توبہ کی تیسری شرط یہ ہے، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کیا جائے۔ 3 چیزیں جب تک نہیں پائی جائیں گی تب تک سچی توبہ نہ ہوگی۔ اور اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کسی کی زمین ہتھیا لی، کسی کا پیسہ مار کر کے بیٹھ گیا، کسی کا حق مار لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کر دی،
تو اب چوتھی کنڈیشن بھی اس کے ساتھ جوڑ دیجیے. یہ 3 کنڈیشن تو اپنی جگہ. چوتھی کنڈیشن کیا ہے؟ اگر مسئلہ حقوق العباد کا ہے تو جس کا حق آپ نے لیا ہے اس کو دینا پڑے گا. جس کی زمین آپ نے ناجائز طور پر لی اس کو واپس لوٹانا پڑے گا. جس کا پیسہ آپ نے غلط طریقے سے لیا پیسہ لوٹانا پڑے گا. جس کو گالی دی اس سے جا کے معافی مانگنی پڑے گی. جس کی غیبت کی اس سے جا کے معافی مانگنی پڑے گی. اگر آپ نے پیسے کے بدلے پیسہ نہ دیا، زمین کے بدلے زمین نہ دیا، سونے کے بدلے سونا نہ دیا، کھیت کے بدلے کھیت نہ دیا، تو کل قیامت کے دن سونا کے بدلے زمین کے بدلے کھیت کے بدلے پیسے کے بدلے آپ کو اپنی نماز دینا پڑے گا، آپ کو اپنا روزہ دینا پڑے گا، آپ کو اپنی عبادتیں دینی پڑیں گی، آپ کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی. اور جب نیکی ختم ہو جائے گی اللہ کے نبی فرماتے ہیں سامنے والے کے گناہ انسان کے اوپر لاد دیے جائیں گے. گناہ لاد دیے جائیں گے. انسان دنیا میں بڑی محنت سے نیکی کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے. ایک ایک نیکی بڑی قیمتی ہوتی ہے اور قیامت کے دن ایک ایک نیکی کی بڑی اہمیت ہوگی. میرے پیارے ساتھیوں، حقوق العباد میں اگر ہم نے کوتاہی کی ہے تو یہ کوتاہی ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گی اور سامنے والے کے گناہ ہمارے اوپر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لاد دیے جائیں. اس لیے اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، جب توبہ کرنا ہے تو سچی توبہ کرو. جب تم سچی توبہ کرو گے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تب اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کرے گا. ایک بات اور بتاؤں آپ کو، ایک ہوتی ہے حدیث قدسی. نام سنا ہے حدیث قدسی کا؟ حدیث قدسی کس کو بولتے ہیں؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب حدیث قدسی میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو قرآن میں اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، حدیث قدسی کی تلاوت نہیں ہوتی. قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور حدیث قدسی کے الفاظ نبی کی طرف سے ہیں، لیکن معنی اللہ کی طرف سے. اب میں جو حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ حدیث قدسی ہے، ذرا غور سے سنیے. ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے امید لگائے رہے گا، جب تک تو مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. ولا ابالی، میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا. اللہ کو کسی کو جواب نہیں دینا ہے، اللہ کو کسی کو حساب نہیں دینا ہے، اللہ کو کسی کا ڈر نہیں ہے. اللہ سے تم جب جب معافی مانگو گے، جب جب توبہ کرو گے، اللہ تمہیں معاف کرنے کو تیار ہے. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. اے آدم کے بیٹے، اگر تو اتنے گناہ کر دے، تیرے گناہوں سے آسمان کے کنارے بھر جائیں، اتنا تو گناہ کر دے تیرے گناہوں سے آسمان کے کنارے بھر جائیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی تو آ کر کے مجھ سے معافی مانگے گا، مجھ سے استغفار کرے گا، مجھ سے توبہ کرے گا تو میرے بندے میں تجھ کو معاف کرنے کو تیار ہوں. اے میرے بندے، اگر تو زمین بھر کے گناہ کر کے آئے گا اور میرے ساتھ تو شرک نہیں کر رہا ہوگا، تو توحید کو لے کر کے آئے گا، تو سچی توحید کو لے کر کے آئے گا اور پھر تو مجھ سے معافی مانگے گا، اے میرے بندے میں زمین بھر کے مغفرت تجھ کو دینے کو تیار ہوں. یہ ہے اللہ کی رحمت. اللہ کے عذاب پر آپ نے بہت تقریریں سنی ہیں، اللہ کے غضب پر بہت تقریریں سنی ہیں. آج آئیے ذرا اللہ کی رحمت کا بھی آپ کو ذرا نقشہ کھینچ کے دکھاتا ہوں. اللہ کتنی رحمت والا ہے، اللہ کتنے کرم والا ہے میرے پیارے ساتھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو 99 لوگوں کا قاتل تھا. 99 لوگوں کا اس نے مرڈر کیا تھا، خون کیا تھا. 99 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد اس انسان کے دل میں توبہ کا خیال آیا.
اس نے پوچھا کہ اس دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے عالم کا پتہ نہ بتا کر کے راہب کا پتہ بتا دیا۔ عالم کا کام عالم ہی کرے گا، اگر عالم کا کام کسی غیر عالم سے لوگے تو غلط راستے پر چلے جاؤ گے۔ آج یہی تو ہو رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر آپ دیکھ لیجئے، آج عورتیں بھی تقریر کر رہی ہیں اور مسئلے مسائل بیان کر رہی ہیں، اور باقاعدہ فیس بک کے اوپر میں نے دیکھا کہ میاں بیوی کے جو پرائیویٹ مسائل ہیں، جو میاں بیوی کے آپس کے ملاقات کے مسائل ہیں، جو بہت ہی پرائیویٹ قسم کے مسائل ہیں، ان کو مسالے لگا لگا کر کے نقاب پہن کر کے عورت بیان کر رہی ہے، صرف اس لیے تاکہ اس کو ویو زیادہ سے زیادہ مل جائے، اس کے چینل کو سبسکرائبر مل جائیں، اس کو فیس بک پر کمائی کا ایک اڈا مل جائے۔ آج کتنی عورتوں نے اور کتنے جاہل قسم کے لوگوں نے جو عالم بھی نہیں ہیں، اس طریقے کے مسائل، جو سہاگ رات کا مسئلہ ہے، میاں بیوی کے ملاقات کا مسئلہ ہے، عورتوں کے پیریڈ کا مسئلہ ہے، اس کو مسالے لگا لگا کے بیان کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیو، اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں یہ انٹرنیٹ بہت کام کی بھی چیز اور بہت بڑا فتنہ بھی ہے۔ کل تک یہ یوٹیوب نہیں تھا، یہ انٹرنیٹ نہیں تھا، بنارس سے عبدالغفار صاحب آپ کے بیچ میں آتے تھے تبھی آپ ان کو سن پاتے تھے۔ آج تو کتنے علاقے ایسے جہاں میں نہیں پہنچ پاتا ہوں، لیکن یوٹیوب کے ذریعے وہاں پر پہلے سے میں پہنچ چکا ہوں۔ کئی علاقوں میں جاتا ہوں، بوڑھے لوگ میرے پاس آتے ہیں، مجھ کو گلے لگا کے کہتے ہیں مولانا آج تک آپ کو یوٹیوب پر سنا کرتے تھے، آج پہلی بار آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ کتنے لوگوں نے بتایا کہ ان کی مائیں رات میں تقریروں کو سن کر کے سوتی ہیں، تقریر سنے بغیر ان کو نیند نہیں آتی ہے۔ یہ اس موبائل کی آپ خوبی کہہ سکتے ہیں، اس موبائل کی آپ ایک بہت بڑی اس کی صفت کہہ سکتے ہیں۔ لیکن آج اس انٹرنیٹ نے، اس موبائل نے آج اس کا بہت غلط استعمال بھی ہو رہا ہے میرے بھائیوں۔ جو بے حیائی والا استعمال ہو رہا ہے اس کو جانے دیجئے، دین کے نام پر بھی اس موبائل کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے۔ آج کتنے چینل ایسے ہیں جس پر فضول قسم کے واہیات قسم کے اسلامک ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں، مرچ مسالہ لگا کر کے، کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا جوڑ کر کے تھمنے لگا کر کے ویڈیو بنائے جا رہے ہیں۔ اس تقریر کے اندر جو بات بیان نہیں ہوئی ہے اس بات کو تھمنیل کے اندر پیش کیا جا رہا ہے، صرف اس لیے تاکہ چینل کو زیادہ سے زیادہ دیکھنے والے مل جائیں، تاکہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھنے والے مل جائیں۔ عالم کا کام عالم سے لینا ہے، غیر عالم سے لوگے تباہی اور ہلاکت آئے۔ میں کہتا ہوں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، میں نام نہیں لوں گا، اس دور کے بہت بڑے بڑے اسکالر ہیں، مگر ان کا میدان کیا ہے؟ اگر ایک اسکالر کا میدان اسلام کی تبلیغ کرنا ہے، اگر اس کا میدان یہ کمپیریٹو ریلیجن پر وہ کام کر رہا ہے، وہ ہندوازم سے اور عیسائیوں سے اسلام کا مقارنہ کر رہا ہے اور انجیل سے اللہ کے نبی کی پیشن گوئی کو نکال کے بتا رہا ہے، ویدوں سے اور گیتا سے اسلام کی حقانیت کو ثابت کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ایسے اسکالر سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، مگر اس کو مفتی بنانے کا کام نہیں کریں گے۔ اس کا جو میدان ہے اس میدان میں اس سے کام لیں گے، مگر نماز کا طریقہ ہم اس سے نہیں پوچھیں گے، ہم حیض و نفاس کا مسئلہ اس سے نہیں پوچھیں گے، ہم نکاح اور طلاق کا مسئلہ اس سے نہیں پوچھیں گے۔ اس کے لیے ہمارے پاس علماء موجود ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس مفتی موجود ہیں۔ اور آج یہی ہو رہا ہے میرے بھائی، ہر آدمی عالم بنا ہے، ہر آدمی مفتی بنا ہے۔ یوٹیوب پر آپ چلے جائیے، کوئی بھی مسئلہ آپ ٹائپ کیجئے، علماء کے جواب آپ کو کم ملیں گے اور جاہلوں کے جواب آپ کو زیادہ ملیں گے۔ بڑے بڑے علماء سوال کا جواب دینے سے پہلے کانپتے ہیں، ٹائم مانگتے ہیں، موقع مانگتے ہیں کہ نہیں صاحب میں مطالعہ کر لوں گا، اسٹڈی کر لوں گا، اس کے بعد جواب دوں گا۔ اور جاہل کی ہمت کیا ہے؟ جاہل کی ہمت یہ ہے، 4 کتابیں اس نے انگلش میں پڑھی ہے، قرآن بھی اس نے ڈھنگ سے نہیں پڑھا ہے، حدیثوں کو اس نے بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھا ہے، بس 4-5 اس نے انگلش کی کتابیں پڑھی ہیں، اور وہ آتا ہے اور اسٹیج لگاتا ہے اور کہتا ہے آسک می بردر، مجھ سے سوال پوچھو۔ وہ باقاعدہ کھلے عام چیلنج کرتا ہے اور لوگ آتے ہیں اس سے سوال کرتے ہیں اور وہ سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی پیشن گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا ان یقل الفقہاء ویکثر الخطباء، لچھے دار تقریر کرنے والے بہت ہو جائیں گے،
جن کے سبسکرائبر بہت زیادہ، جن کے ویورز بہت زیادہ، جن کے فالوورز بہت زیادہ ہوں گے، اکثر خطبہ تو بہت زیادہ ہو جائیں گے، وقتہ تو بہت زیادہ ہو جائیں گے، تقریر کرنے والے، لیکچر دینے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے، وَيَقِلَّ الْفُقَهَاءُ اور دین کا گہرا علم رکھنے والے، دین کی سمجھ رکھنے والے، دین کی نالج رکھنے والے لوگ بہت کم رہ جائیں گے۔ وہ دور آج ہم دیکھ رہے ہیں، وہ دور آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے اسی بنگال کے بیلٹ میں، اسی سیمانچل کے بیلٹ میں ہم نے دیکھا کہ علماء کو درکنار کر کے جاہلوں کو لوگ جو ہے، جن کی تقریروں میں بکواس باتیں، فضول باتیں، قصے کہانی کی باتیں، نہ قرآن کی ایک آیت ڈھنگ سے پڑھی جا رہی ہے، ان کو اونچا مقام دیا جا رہا ہے اور علماء کو پیچھے رکھا جا رہا ہے۔ یہ آج ہمارے علاقے میں ہو رہا ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قیامت کے پہلے اللہ تعالیٰ علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، اور جب علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، حتیٰ اذا لم یبق عالما، جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار اور پیشوا بنا لیں گے، جاہلوں کو لوگ سردار بنائیں گے۔ اب سردار کے معنی بہت کچھ ہو سکتے ہیں، سردار کے معنی گاؤں کا مکھیا بھی ہو سکتا ہے، سردار کے معنی مسجد کا متولی بھی ہو سکتا ہے، سردار کے معنی مدرسے کا سیکریٹری بھی ہو سکتا ہے۔ آج مدرسے کا سیکریٹری جاہل ہے، انگوٹھا چھاپ انسان صرف اپنے پیسے کی بدولت مدرسے کا سیکریٹری بن کے بیٹھا ہے۔ اور لوگوں نے کیوں بنایا ہے؟ ارے حاجی صاحب چندہ زیادہ دیں گے، پیسہ زیادہ دیں گے، ان کو سیکریٹری بنا دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جاہلوں کو لوگ سردار بنا لیں گے اور ان کو مفتی بنا لیں گے، اور لوگ ان سے آ کر کے فتویٰ پوچھیں گے، اور جاہل جب فتویٰ دیں گے فَضَلُّوا بَعْضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ دیکھو علم ایک الگ چیز ہے اور تقویٰ ایک الگ چیز ہے۔ عالم اگر متقی ہے سونے پہ سہاگا ہے، لیکن کوئی متقی ہے تو عالم بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ 99 لوگوں کا قاتل تھا، اس نے پوچھا اس دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ جس کے پاس گیا وہ متقی تو تھا، وہ پرہیزگار تو تھا، وہ راہب تو تھا، مگر عالم نہیں تھا۔ اس سے جا کے پوچھا I have killed 99 persons، میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، I want to repent، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہے کوئی توبہ کا راستہ؟ اب وہ عالم نہیں تھا، راہب تھا، رات رات بھر نماز پڑھنے والا تھا، اس کو گناہوں سے نفرت تھی۔ اس نے کہا یار 99 لوگوں کا قتل کر کے آیا اور توبہ کی بات کر، بھاگ گیا یہاں سے، نکل، تیری توبہ قبول نہیں ہے۔ اب وہ تو تھا خونخوار آدمی، 99 لوگوں کو تو آلریڈی قتل کر چکا تھا۔ اسے غصہ آیا تو تلوار نکالی، اس کو بھی ختم کر دیا، 100 لوگوں کا قاتل بن گیا۔ اب تک 99 کا قاتل تھا، 100 کا قاتل ہو گیا، وہ سینچری اس نے پوری کر لی، 100 لوگوں کا قاتل ہو گیا۔ پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، پھر اس نے کسی سے پوچھا کہ اس دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ وقت اس دور کا سب سے بڑا عالم ہے۔ اب وہ جس کے پاس پہنچا وہ عالم تھا۔ اب جب عالم کے پاس پہنچا تو عالم نے صحیح جواب دیا۔ اس نے کہا عالم صاحب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، 100 لوگوں کا قاتل ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ کیا ہے کوئی راستہ میری توبہ قبول ہونے کا؟ اس عالم نے بڑا پیارا جواب دیا۔ اس نے کہا من یحول بینک و بین توبتک، اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے تو تیرے اور تیری توبہ کے بیچ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، تو توبہ کر سکتا ہے، لیکن ہاں تجھے توبہ کرنے کے لیے وہ بستی چھوڑنی پڑے گی، وہ علاقہ چھوڑنا پڑے گا۔ علاقے کا بڑا اثر پڑتا ہے، بے ایمانوں کے علاقوں میں رہو گے بے ایمان ہو جاؤ گے، سود خوروں کے علاقوں میں رہو گے سود خور ہو جاؤ گے، شرک کرنے والوں کے ساتھ اٹھو کے بیٹھو گے تمہارے اندر شرک کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ ماحول کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے جب کہیں مکان خریدو تو پہلے یہ دیکھ لو کہ مکان تو اچھا ہے، گھر تو اچھا ہے،
پڑوس کیسا ہے پہلے پڑوس دیکھ لیا کرو میرے پیارے ساتھی. حضرت آسیہ کا نام سنا ہے؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ. انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی. اتنے بڑے ظالم بادشاہ کی بیوی تھی. بادشاہ نے اپنے محل سے نکال کر کے حضرت آسیہ کو زنجیروں میں جکڑ کے رکھا تھا. ان پر ظلم و ستم کرتا تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا. حضرت آسیہ اللہ سے دعا کرتی ہے، بڑی پیاری دعا کرتی ہے. کیا کہتی ہے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے اللہ تو مجھے جنت میں اپنے پاس ایک گھر عطا فرما، اپنے پاس ایک گھر عطا فرما. حضرت آسیہ اگر اتنا کہہ دیتی ہے اللہ جنت میں گھر عطا فرما تب بھی کافی تھا، مگر انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو اپنے پاس ایک گھر عطا فرما. یعنی اے اللہ مجھے جنت میں بھی تیرا قرب چاہیے، مجھے جنت میں بھی تیرے پاس ایک گھر چاہیے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ حضرت آسیہ نے گھر سے پہلے پڑوس مانگا تھا. پڑوس اچھا ہونا چاہیے میرے پیارے ساتھیوں. اگر پڑوس خراب رہے گا، ماحول خراب رہے گا، آپ کے بچے بھی خراب ہو جائیں گے، آپ کی آنے والی نسلیں بھی خراب ہو جائیں گی. تو اس عالم نے کہا کہ تم توبہ کرنا چاہتے ہو، جاؤ اپنی بستی کو چھوڑ دو اور فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہاں جاؤ اور وہاں جا کے توبہ کرو، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ 100 لوگوں کا قاتل توبہ کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا، آدھے راستے میں پہنچا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی روح نکل گئی. اب عذاب کا فرشتہ بھی آ گیا، رحمت کا فرشتہ بھی آ گیا. رحمت کا فرشتہ کہنے لگا یہ توبہ کرنے کے مقصد سے نکلا تھا، اس کو میں لے کر کے جاؤں گا. عذاب کا فرشتہ کہنے لگا یہ 100 لوگوں کا قاتل تھا، اس کو میں لے کر کے جاؤں گا. عذاب والا کہہ رہا میں لے کے جاؤں گا، رحمت والا کہہ رہا میں لے کے جاؤں گا. اللہ کے نبی فرماتے اللہ تعالیٰ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا اور تیسرا فرشتہ انسان کی شکل میں آیا اور اس نے آ کر کے فیصلہ دیا کہ ایک کام کرو، راستے کو ناپ لو. تم لوگ فرشتے ہو، تمہارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، راستے کو ناپ لو. اگر یہ نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو رحمت کا فرشتہ لے کے جائے گا، اگر برے لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو عذاب کا فرشتہ لے کے جائے گا. چنانچہ دونوں فرشتوں نے راستے کو ناپا. جب راستے کو ناپا گیا تو وہ 100 لوگوں کا قاتل چونکہ سچی توبہ کے ارادے سے نکلا تھا، وہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب نکلا. ایک بتا، ایک بالشت وہ زیادہ قریب نکلا نیک لوگوں کی بستی سے. چنانچہ رحمت کا فرشتہ اس کو لے کر کے گیا. 100 لوگوں کا قاتل اللہ کی رحمت کا حقدار بن گیا. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، سچی توبہ کرو، اللہ ضرور آپ کی توبہ کو قبول کرے گا. ارے اگر تم سچی توبہ کر لو گے، قرآن کہتا ہے سچی توبہ کرنے کا انعام کیا ملے گا. قرآن کا 19واں پارہ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین لا یشہدون الزور والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون. اللہ نے 3 بڑے بڑے گناہوں کا نام لیا. میرے نیک بندے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، میرے نیک بندے کسی بے گناہ کو قتل نہیں کرتے، میرے نیک بندے زنا نہیں کرتے. یہ 3 بڑے بڑے جرم ہیں. اسلام کی نظر میں 3 مہا پاپ کیا ہے؟ شرک کرنا، قتل کرنا اور زنا کرنا. یہ 3 مہا پاپ ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا دو، اللہ کا درجہ کسی اور کو دے دو، اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا مان لو، اللہ کے سوا کسی اور کو بگڑی بنانے والا مان لو، اللہ کے سوا کسی اور کو اولاد دینے والا بنا لو، اللہ کے سوا کسی اور کو بیماری سے شفا دینے والا بنا لو، اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا دو. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یتیم معک،
شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ کہ تم اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی. اولاد کو قتل کر دو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. 1400 سال پہلے لڑکی پیدا ہوتی تھی، لوگ لڑکی پیدا ہونے کے بعد، بیٹی پیدا ہونے کے بعد اس کو مار ڈالتے تھے. آج ہماری سرکار کا نعرہ ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. یہ الگ بات ہے، نہ بیٹی کو پڑھایا جا رہا ہے نہ بیٹی کو بچایا جا رہا ہے. بیٹی اگر پڑھنا چاہے تو پڑھنا بھی مشکل ہے، اور بیٹیوں کی زندگی کو اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ آج 4 سال کی بچی کو بھی ماں باپ اکیلے گھر پہ چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں ہے. 4 سال کی معصوم بچیوں کے ساتھ بھی آج ریپ کیا جا رہا ہے. سرکار تو نعرہ لگا رہی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن ریپ کرنے والے ظالموں کو آج کوئی سزا دینے والا نہیں ہے. کتنے ریپ کرنے والے دولت کے بل پہ اور پاور کے بل پہ آج آزاد گھومتے رہتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ نے یہ نعرہ لگایا تھا، وہ لوگوں بیٹیوں کو مارنا، بیٹیوں کو قتل کرنا بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی تھی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اے بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑنے والو، اے بیٹیوں کو قتل کرنے والو، اے بیٹیوں کی ہتیا کرنے والو، یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ماں باپ نے کیوں تمہیں مارا تھا، کس جرم میں تم کو مارا تھا. آج تو ماشاءاللہ انسان ترقی پر پہنچ گیا، چاند پر پہنچ گیا انسان، مگر آج بھی بیٹیوں کو مارنے کا سلسلہ جاری ہے. کہیں جہیز کے نام پر بیٹی کو مارا جا رہا ہے، کہیں اپنی گرل فرینڈ کو، اپنی محبوبہ کو قتل کر کر کے 60 50 ٹکڑے کر کے اس کو فریز میں رکھ کر کے مارا جا رہا ہے. اس کی لاش کو بیسن کے اندر بہایا جا رہا ہے. آج بھی بیٹی کو مارا جا رہا ہے، اور کہیں پر تو بیٹی کو ماں کے پیٹ میں بھی قتل کیا جا رہا ہے، جس کو گربھپات کہا جاتا ہے، جس کو ایبارشن کہا جاتا ہے، جس کو اسقاط حمل کہا جاتا ہے. ماں کے پیٹ میں بچی کو مارا جا رہا ہے، اور یہ آج کے دور کا ترقی یافتہ انسان کر رہا ہے. 1400 سال پہلے کے لوگ یہ کام کرتے تھے تو جاہل تھے، آج تو پڑھا لکھا انسان ہے. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اگر ماں کے پیٹ میں، اگر عورت کے پیٹ میں پریگننسی ہو چکی ہے، بچہ ٹھہر چکا ہے، پھر اس کو قتل کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. ہاں بہت کریٹیکل کیس ہو جائے، اگر ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ اگر بچہ پیدا ہوا تو ماں کی جان چلی جائے گی، ماں کی صحت بہت خطرناک ہے، ماں کی تندرستی اس لائق نہیں کیا اور بچے کو جنم دے، تو یہ ایک مجبوری کا کیس ہے. اس صورت میں علماء نے اجازت دی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر اس صورت میں پریگننسی ماں کی جان کے لیے خطرہ ہے تو اس صورت میں تو ایبارشن کروایا جا سکتا ہے. مگر فیملی پلاننگ کے نام پہ کہ ہمیں 2 ہی بچے چاہیے تھے، اور تیسرا بچہ اگر ٹھہر گیا اور پریگننسی ہو گئی تو صرف اس لیے کہ ارے یار 2 کو تو بڑی مشکل سے کھلا رہا ہوں، تیسری کو کیسے کھلاؤں گا. اگر اس ڈر سے اور اس سوچ سے اگر ماں کے پیٹ میں بچی کو مارا ہے یا بچے کو مارا ہے تو یاد رکھیے یہ قتل اولاد ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کو دوسرا بڑا گناہ قرار دیا. آپ نے فرمایا کہ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی. پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی تیسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انت زانیہ حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ تم زنا کرو. کیا اور عورتوں کے ساتھ زنا کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے، لیکن پڑوسی کا نام کیوں لیا اللہ کے نبی نے؟ اس لیے کہ پڑوسی کو پڑوسی کے اوپر بڑا وشواس ہوتا ہے، پڑوسی کو پڑوسی کے اوپر بڑا بھروسہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ غلط کام کرتا ہے تو وہ ڈبل گناہ کا کام کرتا ہے. وہ ایک تو کریلا ہے، اوپر سے نیم چڑھا ہے، وہ غلط پر غلط کام کرتا ہے، وہ زنا بھی کر رہا ہے تو پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کر رہا ہے. یہ 3 بڑے بڑے گناہ ہیں. یہ 3 بڑے بڑے گناہ ذکر کرنے کے بعد اللہ کیا کہتا ہے ذرا اس کو سنیے گا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. شرک کرنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد اور زنا کرنے کے بعد بھی اگر اللہ کہتا ہے کوئی توبہ کر لے،
اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے. یہ تین چیزیں ہیں، توبہ کرے، ایمان لے آئے. ایمان لے آئے یعنی صحیح راستے پر آ جائے اور نیک عمل کرنے لگے. اب تک لوگوں کو قتل کرتا تھا، اب لوگوں کی جان بچانے والا بن گیا. اب تک زنا کرتا تھا، اب عزتوں کی حفاظت کرنے والا بن گیا. اب تک شرک کرتا تھا، اب ایک اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے اور شرک کا دشمن بن گیا. اگر توبہ کر لیتا ہے اور ایمان لے آتا ہے اور نیک عمل کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. ایسے لوگوں کے گناہوں کو ہم نیکیوں میں بدل دیں گے. اب تک اس نے جتنے گناہ کیے ہیں ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں. کیا مطلب یہ ہوا کہ سچی توبہ اگر کوئی کر لے تو اب تک اس کے اکاؤنٹ میں جتنے گناہ تھے اللہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں ٹرانسفر کر دے گا. اس نے جتنے گناہ کیے تھے اب وہ گناہ اللہ تعالیٰ کے نیکی مانے جائیں گے اگر اس نے سچی توبہ کی ہے اور توبہ کرنے کے بعد اپنی توبہ کے اوپر قائم ہے. یہ توبہ کا انعام ہے میرے پیارے ساتھی، میرے پیارے بھائیو. اللہ تو لٹا رہا ہے، اللہ تو رحمتوں کو لٹا رہا ہے، ہم لوٹنے کو تیار نہیں ہے. اللہ تو توبہ کی دعوت دے رہا ہے اور ہم توبہ کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم تو دنیا کی موج مستی میں لگے ہوئے ہیں. یاد رکھو میرے بھائیو، کل کے اوپر نہ ٹالو. آج توبہ کرو، ابھی توبہ کرو. کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں. توبہ کو کبھی کل پہ مت ٹالو میرے بھائی. یہ کل پہ ٹالنا یہ بھی شیطان کی بہت بڑی چال ہے. کیا ہم اور آپ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ کل تک ہم زندہ رہیں گے؟ ارے کل چھوڑ دو، میں 1 گھنٹے کے بعد زندہ رہیں گے، ہم اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے. آج فجر کی نماز پڑھنے اپنے علاقے میں گیا، نماز پڑھ کے مسجد کے باہر نکلا، دیکھا لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ ہمارے پڑوس کے ایک صاحب، ان کا انتقال ہو گیا تھا، بیمار کئی مہینے سے چل رہے تھے، رات کو 4 بجے ان کا انتقال ہو گیا. غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، انسان اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ رات میں وہ سویا ہے تو صبح زندہ ہی اٹھے گا. آج انسان کے پاس دولت ہے، طاقت ہے، حج کر سکتا ہے، عمرہ کر سکتا ہے. اس سے بولو جاؤ بھائی حج کر لو، عمرہ کر لو، کہتا ہے نہیں مولانا صاحب جب عمر ہو جائے گی تب کریں گے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، صفا مروہ کے درمیان چکر لگا رہا تھا. میری 1.5 سال کی بچی میری گود میں تھی، اس کو لے کر کے میں صفا سے بھی اور مروہ کے بیچ میں چکر لگا رہا تھا. کئی بوڑھے لوگوں کو میں نے دیکھا، بیچارے وہ صفا سے مروہ کے درمیان چل نہیں پا رہے ہیں. ایک چکر لگانے کے بعد وہ کنارے بیٹھ کر کے سستانے لگتے ہیں، ہانپنے لگتے ہیں. طواف کے دوران میں نے دیکھا لوگ طواف نہیں کر پا رہے ہیں، لوگ پیسہ دے دے کر کے ویل چیئر کے اوپر کرسی پر بیٹھ کر کے طواف کر رہے ہیں. میرے پیارے بھائیو، کیوں اس دن کا انتظار کرتے ہو جب دوسروں کے محتاج ہو کر کے تم اللہ کے گھر کا طواف کرو گے؟ آج اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آج آپ کے پاس دولت ہے، آج آپ کے پاس جوانی ہے. جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے، جاؤ جا کر کے حج کر لو، عمرہ کر لو. اور اللہ کے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی لگاتار حج اور عمرہ کرتا ہے، اللہ نے نوازا ہے، ہر سال آپ عمرہ کیجئے. اگر ہر سال کوئی عمرہ کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں اور انسان کا فقر و فاقہ مٹتا ہے. کما ینفل کیر خبث الحدید، جس طریقے سے بھٹی کے اندر جب لوہے کو ڈالا جاتا ہے اور لوہے کے اوپر کا میل اور کچیل صاف ہو جاتا ہے، ویسے جب انسان حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں. ہمارے ہاں کیا بولتے ہیں؟ 900 چوہے کھا کر کے بلی چلی حج کو. یہ محاورہ بنا ہے کہ نہیں بنا؟ لوگوں نے کیوں محاورہ بنایا؟ لوگوں نے یہ سوچ کر کے محاورہ بنایا کہ اگر 900 چوہے کھا کر کے بلی حج کرنے جائے گی اس کا حج قبول نہیں ہوگا. مگر میرے اللہ کا قانون کچھ اور ہے. میرے پیارے ساتھیوں، 900 نہیں 9000 چوہے کھا کر کے اگر بلی حج کرنے سچے دل سے جاتی ہے اور سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتی ہے، اللہ معاف کرنے کو تیار ہے. میرے عزیزوں، توبہ کرو. اس سے پہلے
کہ ہمارا وہ وقت آ جائے جب ہماری توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا. ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب توبہ قبول نہیں ہوتی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ تب تک قبول کرتا ہے جب تک گرگرا نہ آ جائے. گرگرا مطلب آخری ٹائم، وہ ٹائم جب انسان کی زبان بند ہو جائے، جب انسان کے منہ میں کوئی چیز ڈالو تو اندر نہیں جا رہی ہے، جہاں کنی کا عالم ہے، نزا کا عالم ہے، آخری عالم ہے، اس وقت کے آنے سے پہلے توبہ کر لو. اور قیامت کا دن جب سورج پچھم سے نکلے گا اس دن کے آنے کے پہلے توبہ کر لو. اس کے بعد میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو توبہ کی توفیق چھین لی جائے گی اور پھر ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی. تو توبہ کرنے میں دیر مت کرو میرے پیارے ساتھیوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں مولانا صاحب ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں، طریقہ کیا ہے توبہ کرنے کا؟ آئیے میں آپ کو طریقہ بتاؤں. توبہ کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلا کام تو یہ کرو، اللہ سے رجوع کرو، اللہ کی بارگاہ میں گر گڑاؤ. اور اگر گناہ کرنے کے باوجود آپ کو پیسہ مل رہا ہے، دولت مل رہی ہے، عیش و آرام سے زندگی گزر بسر ہو رہی ہے، تو اس دھوکے میں مت پڑے رہو کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ اگر گناہوں کے باوجود آپ کو نواز رہا ہے تو اللہ اپنی رسی کو ڈھیلی کیے ہوئے ہے. جس دن اللہ کی رسی ٹائٹ ہوگی اس دن آپ کو احساس ہوگا. اللہ قرآن میں کہتا ہے فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. تمہارے دل اتنے کٹھور ہو چکے ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں آ رہی ہیں مگر تم اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتے. اتنے بڑے بڑے آج ہندوستان کے اندر اتنے بڑے بڑے پریشانیوں کے عالم ہمارے اوپر آئے، مصیبتوں کے پہاڑ ہمارے اوپر ٹوٹے. ابھی آپ دیکھیے اتر پردیش کے ایک علاقے میں کتنی دہشت کا ماحول بنا دیا. 5 مسلمان وہاں مار دیے گئے، اس کے بعد بھی وہاں ظلم و ستم کا سلسلہ بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. ابھی آج کی نیوز میں نے دیکھی کہ وہاں مسلمانوں میں دہشت کا ماحول پیدا کیا گیا اور باقاعدہ اتکرمن کے نام پہ ان کے گھروں پر بلڈوزر چلائے گئے اور پورے علاقے میں ایک دہشت کا ماحول پیدا کر دیا گیا. یعنی حالات یہ ہو گئے کہ آپ کے اوپر ظلم و ستم بھی ہو اور آپ اس ظلم و ستم کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھا سکتے. اگر اٹھائیں گے تو ہر اٹھنے والی آواز کو دفن کر دیا جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں ایسے ماحول میں بھی اگر مسلمان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے اور اللہ سے توبہ نہیں کرتا ہے اور ایسے ماحول میں بھی مسلمانوں کی عیاشیاں بند نہیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کے غلط کام بند نہیں ہوتے ہیں، تو ہم اس پر کیا کہہ سکتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا. میرے بندو اگر ہمارا عذاب اور ہماری طرف سے آنے والی یہ مصیبتیں بھی اگر تم کو اللہ کی بارگاہ سے نہیں جوڑتی ہیں، تم تضرع نہیں کرتے ہو، تم گڑ گڑاتے نہیں ہو، اس کا مطلب یہ ہوا ولکن قست قلوبہم، تمہارے دل بہت سخت ہو چکے ہیں. وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے تمہارے عمل کو مزین کر دیا. توبہ کرنا چاہتے ہو تو ایک کام اور کرنا پڑے گا، نیک لوگوں کے ساتھ رہا کرو میرے پیارے ساتھی. سنگت کا اثر انسان کے اوپر پڑتا ہے. آپ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں یہ بہت میٹر کرتا ہے. سگریٹ پینے والوں کے ساتھ آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے، سگریٹ نہیں پیئیں گے تب بھی سگریٹ پینے کی جو نفرت ہے وہ آپ کے دل میں کم ہو جائے گی. آپ شرابیوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، شراب نہیں پیئیں گے مگر شرابی سے جو ایک شراب سے نفرت ہونی چاہیے وہ شراب سے نفرت آپ کے اندر نہیں رہے گی. صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے. شیخ ساجی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پیسرے نو ببدا نشست، نوح علیہ السلام کا بیٹا برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا. خاندان نبوت گم شد، اپنے باپ کی نبوت کو سے اس نے رشتہ توڑ دیا. اتنے بڑے پیغمبر کا بیٹا تھا، نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، برے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتا تھا تو اپنے باپ کی نبوت سے اس کا ناطا ٹوٹ گیا. وَسَّگے اصحاب کہف روزے چند، اور اصحاب کہف کے جو کتا تھا وہ چند دن نیک لوگوں کے ساتھ تھا. صحبتیں نیک لوگوں کے ساتھ وہ کتا بیٹھتا تھا. مردم شد، تو اس کتے کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصحاب کہف کے ساتھ اس کا ذکر کیا.
صحبت کا اثر دیکھو. ایک کتا جو بڑا ہی غلیظ جانور ہے, کتا اگر برتن میں منہ لگا دے 7 بار برتن کو دھونے کا حکم ہے. لیکن اصحاب کہف کے ساتھ جب وہ کتا گیا تھا اور اس غار میں وہ کتا بھی سویا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر قرآن کے اندر کیا ہے. اس صحبت کا اثر ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں. اگر آپ اللہ سے سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی صحبت پر دھیان دینا پڑے گا. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا یا ویلتا. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ظالم قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش میں نے فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا, فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, اس نے اللہ کے ذکر سے مجھ کو دور کر دیا, اس نے اللہ کے ذکر سے مجھ کو بہکا دیا. وکان الشیطان للانسان خذولا, اور شیطان تو انسان کو ہمیشہ ذلیل کرتا ہے. صحبت اچھی اپناؤ میرے پیارے ساتھیوں. اچھے ساتھیوں سے, اچھے دوستوں سے دوستی رکھو, اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھو. اسی طریقے سے اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں, کام اور کرنا پڑے گا, قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ قرآن دل کے اوپر جو میل اور کچیل ہوتے ہیں ان کو دور کرتا ہے. ان القرآن, قرآن کریم یہدی للتی ہی اقوم, بالکل سیدھا راستہ بتاتا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور یہ قرآن شفا ہے آپ کے دل کی بیماریوں کے لیے, آپ کی روح کی بیماریوں کے لیے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, اگر آپ دل کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں, روح کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں, تو قرآن کریم سے اپنا گہرا تعلق ہمیں اور آپ کو جوڑنا پڑے گا. اسی طریقے سے اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں, پہلے نماز کی پابندی شروع کیجئے. جب تک 5 ٹائم کی نماز کی پابندی آپ نہیں کرتے, آپ کی توبہ کا کوئی مطلب اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک یہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے, برائی سے روکتی ہے. نماز آپ پڑھیں گے تب آپ برائی سے روک سکتے ہیں, بغیر نماز کی پابندی کے. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ہم تو حرام نہیں کھاتے, ہم یہ نہیں کرتے, لیکن نماز نہیں پڑھتے. اگر آپ حرام نہیں کھاتے بہت اچھی بات ہے, آپ غیبت نہیں کرتے بہت اچھی بات ہے, آپ اپنی زبان کی حفاظت کرتے بہت اچھی بات ہے. اور اگر نماز پڑھنے والا حرام کھا رہا ہے, نماز پڑھنے والا غیبت کر رہا ہے, نماز پڑھنے والا غلط کر رہا ہے, تو اس کی دوشی نماز نہیں ہے. وہ نماز, اگر اس کی نماز واقعی میں صحیح نماز ہوتی تو وہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا. میرے پیارے ساتھیوں, اپنے آپ کو اگر اللہ سے قریب کرنا ہے تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی پڑے گی. اور نماز میں صرف فرائض نہیں, آج ہمارے یہاں اہل حدیثوں میں خاص طور سے یہ برائی, یہ بیماری پائی جاتی ہے. ہمارے یہاں نوافل کا اہتمام بہت کم ہوتا ہے. ہمارے یہاں عشاء کی نماز میں آئے 4 رکعت فرض پڑھ دیا, 2 رکعت سنت پڑھ دیا, 1 رکعت وتر پڑھ لیا, بس. ہم کوئی نفل نماز نہیں پڑھتے ہیں, ہم نوافل سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور جب عام نوافل سے ہم دور ہیں تو تہجد کی نماز تو بہت گنے چنے لوگ پڑھتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اے میرے نبی, رات میں بھی نماز پڑھیے, دن میں بھی نماز پڑھیے, اور فجر کے ٹائم قرآن پڑھیے. فجر کے ٹائم جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے حاضر رہتے ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, اور اے میرے حبیب آپ رات میں تہجد کی نماز بھی پڑھیے, تہجد کی نماز پڑھیے. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے, بڑا سہانا ٹائم ہوتا ہے, بڑا برکت والا ٹائم ہوتا ہے. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. میرے پاس ایسے بھی فون آتے ہیں, مولانا صاحب 10 سال ہو گئے شادی کو, اولاد نہیں ہو رہی ہے. مولانا صاحب بہت نوکری کی تلاش میں ہوں, نوکری نہیں مل رہی ہے. مولانا صاحب بہت دن سے بزنس کر رہا ہوں, بزنس میں کامیابی نہیں مل پا رہی ہے. میں ایک سولوشن بتاتا ہوں, ایک راستہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ
औलाद नहीं हो रही, आप डॉक्टर के पास जाइए, इलाज करवाइए। हो सकता है आपके अंदर या बीवी के अंदर कोई मेडिकल इश्यू हो सकता है। आप जॉब कर रहे हैं, आप अच्छी जॉब तलाश कीजिए, अल्लाह आपको बेहतरीन नौकरी देगा। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आप कोई दूसरा बिजनेस शुरू कीजिए, अल्लाह बरकत देगा। मगर मैं एक और रास्ता भी बताता हूं, अगर औलाद नहीं मिल रही है, अगर बीवी को बच्चा नहीं हो रहा है, अगर नौकरी नहीं मिल रही, अगर कारोबार नहीं सक्सेस हो रहा है, आप सारे काम कीजिए, साथ में एक काम और कीजिए, 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़िए और रात में कोशिश कीजिए तहज्जुद की नमाज पढ़िए। तहज्जुद की नमाज पढ़िए मेरे प्यारे साथियों, ये वो नमाज है जो आपको बहुत कुछ ऐसा देगी जो अनएक्सपेक्टेड है, जो आपने उम्मीद भी नहीं की होगी, जो आपकी उम्मीदों से भी ऊपर होगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप तौबा करना चाहते हैं, अपनी रातों को अल्लाह की बारगाह में रोने वाला बना दीजिए। अल्लाह कुरान में कहता है, कल जुमा का दिन है, फजर की नमाज में आप पहली रकात में सुनेंगे ये आयत, इमाम साहब अगर पढ़ेंगे सूरह सजदा तो ये आयत आपके सामने आएगी। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मजाजि यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। मेरे नेक बंदे रात में बिस्तर छोड़ के अल्लाह के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तौबा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, वो है बेहतरीन टाइम। और वो टाइम अगर आप अल्लाह की को राजी कर लेंगे तो अल्लाह कहता है, फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुन। कोई नहीं जानता कि मैंने उसके दिल को खुश करने के लिए कौन कौन सी नेमतों को तैयार करके रखा है। मेरे अजीजों, ये तौबा करने के चंद रास्ते हैं और तौबा के रास्ते पर बढ़ने वाले चंद कदम हैं जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हम सबको अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, और हम जो भी टूटी फूटी नेकी हम करते हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें ईमान पर जिंदा रखे और ईमान पर हमारा खात्मा फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।